وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت میرے ذہن میں ایک سوال آیا آپ کا، ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے لیکچر دیا ہے اس کے بارے میں، فضیلتوں کے بارے میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک رزق انسان کا بڑھا دیتا ہے، تو یہ سارا زور وہ رزق جو ہمارا بڑھ جاتا ہے وہ ہم اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہی ہمارے تاجروں کا بھی حال ہے، وہ بھی منافع خوری اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا رزق بڑھا دیا ہے، اور ہم بھی جو ہے نا وہ ڈبل اسی لیے کھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا رزق بڑھا دیا ہے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہمارا رزق اس مہینے میں بڑھتا ہے صدقہ خیرات کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے، تاکہ ہم اس مہینے میں خود چاہے کم کھا لیں لیکن لوگوں کو زیادہ کھلائیں۔ کیا یہ میرا جو جی بالکل ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ یہ خیر خواہی کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو دوسرے کا روزہ جو ہے نا وہ افطار کراتا ہے تو یہ اس کے گناہوں سے جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا، تو اس میں بھی در حقیقت جو جس کے پاس نہیں ہے اس کو دینا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم افطار پارٹی کرتے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں کی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ نہیں بھائی، غریب غربا کو دو، وہ جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت جو ہے ذرا بہتر کھا لیں جو ہے وہ، تو یہ در حقیقت پیش نظر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نفل کام ہے تو نفل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھی صدقہ فرض بھی ہے، صدقہ نفل بھی ہے، وہ بھی تو عبادت ہے، تو وہ بھی کریں گے تو اس کا اجر فرض کے برابر ہوگا۔ تو یہ در حقیقت اس کے لیے ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ، ہم جو ہے وہی جیسے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود کھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جی روزہ کھولنا مسنون کیسے ہے؟ جی کیسے مسنون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ کھولا کرتے تھے؟ کھجور سے یا پانی سے، ایسے ہی نا، یا نمک سے، ایسے ہی ہوتا ہے وہ بھی کچھ۔ تو کیا کھجور کھا کے اس کے بعد پھر 10 کھانے ہوتے تھے؟ بھئی وہ باقیوں کا تذکرہ ملتا ہے؟ بتائیں ذرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا صرف پانی پی کے روزہ کھول دیا کرتے تھے، بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف کھجور ہوتی تھی، کھجور کھا لی، روزہ افطار ہو گیا، بس۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دسترخوان بھرے ہوتے تھے، کہیں پہ ثابت کر کے دکھا دیں۔ اگر ہوتا تو یہ ہمیں روایات ملتی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بریانی بھی افطاری میں جو ہے، اور وہ جناب چکن قورمے بھی اور فلاں بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ افطاری میں کھایا کرتے تھے، سب کا تذکرہ ہوتا۔ صرف کھجور کا تذکرہ کیوں ہے؟ صرف پانی کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو جان لیجئے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ رکھنا ہے۔ بنیادی مقصد وہی ہے، مادیت کو تو کمزور کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ اور سوال ہے؟ جزاک اللہ۔ اگلا سوال یہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی مالک اگر اپنے ملازم کے کام میں تخفیف کر دے تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ جو سرکاری محکموں کے اندر ٹائم تھوڑا سا کم کر دیا جاتا ہے نوکری کا، سروس کا، یہ بھی اسی ثواب کے زمرے میں آ گیا؟ یہ کام چوری کے زمرے میں تو نہیں آ جاتا؟ نہیں، یہ اسی ثواب میں ہوگا کہ یہ آسانی کے ساتھ ذرا اپنے روزے کی عبادت کو اور اس کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ اور عام لوگ بھی اگر ان کے کوئی ماتحت ملازمین ہیں تو ان کے کاموں میں اس مہینے کے اندر خاص طور پر کمی کر دی جائے۔ یعنی دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا داری کو سکیڑیں، دنیا داری کو اور مادیت کے جو تقاضے ہیں سارے کے سارے سکیڑیں، اس کو ہم دنیا کے نفع پر کوئی نظر نہ رکھیں۔ اس مہینے اگر میرا کاروبار اس میں نفع مجھے کم ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے میں بھی زیادہ نفع کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم رات کو جو ہے نا دکانوں پہ بیٹھے ہیں 10 بجے تک، 12 بجے تک دکانیں کھولی ہے، اور ماہ رمضان میں رات کو جاگنا تھا قرآن پاک کے ساتھ، ہم بیٹھے ہیں اپنے وہ گاہکوں کے انتظار میں۔ تو پبلک جا رہی ہے تو وہ بیٹھے ہیں نا، اگر پبلک نہ جائے تو وہ کیوں بیٹھیں گے؟ انہیں بھی چاہیے کہ مغرب سے پہلے بند کر دیں، عبادات اس میں آئے، اپنے کاموں کو بولے اس سے بھی پہلے بند کر دینا چاہیے۔
اس سے بھی پہلے بند کر دینا چاہیے، اطمینان کے ساتھ جو ہے نا افطاری کریں، افطاری کے بعد باقی عبادات جو ہے تراویح کی عبادت کریں۔ یہ تو پورا مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ جی اور سوال؟ جزاک اللہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ محکمے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو پیکج دیتے ہیں، کوئی خصوصی طور پر کوئی راشن کا پیکج، کوئی اس طرح کی چیزیں وہ دے دیتے ہیں۔ عموماً ملازمین جو ہوتے ہیں وہ تو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، وہ پیکج محکمے جو ہیں وہ بجائے اپنے ملازمین کو دینے کی بجائے اگر غرباء میں تقسیم کریں تو وہ بہتر ہے، یا ملازمین کو ہی دے دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک آتا ہے؟ بہرحال اس میں جو بھی ادارے کے جو بھی اپنے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اگر ان کے اندر کوئی اجازت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ عوام الناس کی بھی کوئی حکومتی ادارے ہیں تو ان کی بھی جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور پر جو بھی کوئی غریب غربا ہیں، محروم طبقات ہیں، مساکین ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ویلفیئر اور بھلائی کا جو ہے وہ کام ہو، تاکہ وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اب جس بندے نے روزانہ اس مہینے میں بھی اگر کوئی 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، روزہ کہاں رکھے گا؟ خاص طور پر گرمیوں کے روزے جو ہے، اسی لیے وہ روزے نہیں رکھتے۔ تو ان کو اتنا دے دیا جائے کہ اگر وہ پورا مہینہ کام نہ بھی کریں تب بھی روزے رکھ سکیں، ان کا گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر جو ہے نا یہ کچھ کر دیا جائے، اور اپنے جو بھی دنیاوی کام ہیں ان کے کم سے کم کر دیے جائیں، تو یہ زیادہ جو ہے وہ باعث اجر بھی ہوگا، اس کے زیادہ اچھے اثرات بھی پڑیں گے ایک اسلامی معاشرے پر۔ میرا آخری سوال ہے کہ فریض تو ادا ہو جاتا ہے بندہ اگر مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے تو، جی اگر وہ متقی نہیں بن سکا، جو آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، جی، تو اس کا فرض ادا ہو گیا، باقی جو اس کی کوتاہی ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گی، فرض ادا ہو گیا یا وہ فرض بھی اس کا؟ ہاں، یعنی اس کی فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اب یہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، اب اس کے ذمہ یوں سمجھے کہ قضا اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گی، اس نے فرض ادا کر دیا ہے، لیکن جو مقصد تھا اس روزے کے رکھنے سے وہ حاصل نہیں، جس کے لیے وہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ یعنی ایسے ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ سکول جو ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ کسی ایک لیکچر میں بھی جو ہے وہ مس نہیں ہے، کوئی اس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے، لیکن اس نے پڑھا بھی نہیں ہے۔ وہ جو ٹارگٹ تھا والدین کی طرف سے کہ اس نے جو ہے نا وہ کوئی ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ بھی حاصل نہیں کیا، پاس ہو گیا، یعنی بس وہ اس نے اپنی وہ ادا کر دیا، لیکن مقصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی جیسے حدیث پاک ہم نے پڑھی، یہ تو احادیث ہیں باقاعدہ طور پر کہ اگر جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتا، یہ نہیں چھوڑتا، یہ فلاں کام نہیں چھوڑتا، فلاں نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ فرضیت اس کی ادا ہو گئی، لیکن جو مقصد تھا اس روزے کے رکھوانے سے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسکول کی حاضریاں پوری ہیں، حاضریاں اس کی پوری ہیں، لیکن جو ہے نا ٹھیک ہے، بس یہ ہے معاملہ۔ جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم۔